السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی اور پانی سے کی ہے اور اس میں روح پھونک کر اس کو جاندار اور سب جانداروں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ جاندار پیدا کرنا اور ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ کوئی ایک دن جیتا ہے اور کوئی ہزاروں سال۔ اس کو سب کچھ چھوڑ کر ایک دن خالق حقیقی سے جا ملنا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی، عیسائی، ہر قسم کے مذہب کے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم میں جانا ہوگا۔ پر اس سب کے برعکس ہندوؤں کا الگ ہی عقیدہ ہے۔ ہندو سمجھتے ہیں کہ توانائی اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اسی طرح انسانی روح بھی ایک توانائی ہے اور جو بار بار زندہ ہوتی رہتی ہے اور سائنس کے مطابق بھی اسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ جیسے پانی بخارات میں اور بخارات بادل میں اور بادل زمین پر برس کر دوبارہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح روح بھی ایک سے زائد بار مختلف اجسام میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں واپس آتی رہتی ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسانی روح 7 بار جنم لیتی ہے۔ اگر پہلے جنم میں نیک کام کریں گے تو اسے اگلے جنم میں اچھے حالات دیکھنے ملیں گے اور اس طرح زندگی سفل گزرے گی۔ اسی طرح پہلے جنم میں کیے گئے کرموں کا صلہ اگلے 7 جنموں میں ملتا رہے گا۔ انسانی روح کو 7 مواقع دیے جائیں گے کہ وہ اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ اگر کوئی 7 جنموں میں مجموعی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سورگ یعنی جنت ملے گی۔ ان 7 جنموں میں ہر جنم کے اعمال کو دیکھ کر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ اور عجیب و غریب حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ ہندو اپنے مردے کو لکڑیوں کے بستر پر لٹا دیتے ہیں، پھر مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ ان کے پنڈت یا سب سے نیک شخص سے کروایا جاتا ہے، جو کہ اس کے چاروں طرف اس کو گراتا ہے اور پھر اس مردے کے سب سے قریبی اور پیار کرنے والے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جل کر خاکستر ہو چکی اس لاش کی خاک کو ایک چھوٹے سے مٹکے میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس راکھ کو ہندو استھیاں کہتے ہیں اور پھر ان استھیوں کو ان کے پاک دریا گنگا میاں یا جمنا میں بہا دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس سے مرحوم کی روح کو نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ اس کے پورے جنم کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہندوؤں کے علاوہ بدھ مت، جین مت کے علاوہ قدیم یونانی اور امریکی قبائل میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر کئی ہزار سال پہلے ہندوؤں کے پیشواؤں نے رکھی تھی۔ اس عقیدے پر کئی افریقی قبائل بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کا دوسرا جنم ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے ادھورے کام اگلے جنم میں پورا کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مرنے والے کی روح اپنے ہی خاندان کے نئے جنم لینے والے بچے میں آ جاتی ہے، جو اپنے ادھورے کام پھر سے اس زندگی میں مکمل کرتا ہے۔ جبکہ یہ مکمل غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اسلام میں زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس میں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور اس زندگی کے اعمال کا حساب آخرت میں روز حشر ہونا ہے۔ لہٰذا اچھے اعمال کریں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 5 دفعہ حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔